صدقہ ہمیں عزت عطا فرمائے۔ اب ابھی ذکر میں اپنے بھائی آصف شہدائی صاحب کو بھی دیکھا تو میں نے کہا چلو بات ہو جائے، اور میں ختم نبوت کے حوالے سے بات کروں۔ تو جب میں نے ختم نبوت کی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے چاہا کہ میں ختم نبوت کے جو پہلے محافظ ہیں نا ان میں سے کسی کا ذکر کروں، کیونکہ یہ ختم نبوت لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ لبائک والے جو ہیں یہ بڑے سختی کرتے ہیں، اور جی یہ پہلے نہیں، کسی نے پہلے نہیں ہم نے سنا۔ بھائی یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، میرے نبی کے پاک صحابہ بھی ختم نبوت پہ اپنی جانے والا کرتے تھے۔ میں پہلے جو ختم نبوت کے پہلے محافظ ہیں میں ان میں سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ علماء نام لینے سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں، میں جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر ہی بدبخت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے بارے میں کہا گیا نا کہ میرے بعد بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور کے زمانے میں جس بدبخت جھوٹے کذاب مرتد نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب بدبخت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے میرے نبی کو ایک خط لکھا۔ جب اس نے خط لکھا، آپ توجہ کریں گے آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت جب انہوں نے خط لکھا نا، اس بدبخت نے جب میرے آقا کو خط لکھا، خط میں اس نے بات لکھی، اس نے کہا اے محمد اس طرح کرتے ہیں کہ آدھے عرب کے تم نبی بن جاؤ، آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا اس طرح کر لیتے ہیں یا اس طرح کر لیتے ہیں، جب تک آپ کی ظاہری حیات ہے، جب تک آپ ہیں اس وقت تک آپ نبی ہوں گے، اور جب آپ کا وصال باکمال ہو جائے گا، جب آپ وصال فرما دیں گے تو اس کے بعد میں نبی ہوں گا۔ جب میرے نبی نے یہ خط پڑھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ہوں اللہ کا رسول اور تو جھوٹا ہے، میں جھوٹے کی اس بات کو کبھی مان نہیں سکتا۔ اب جھوٹے کو میرا نبی نہ مانے ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ جب میرے نبی نے کہا تو ہے جھوٹا اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، میرے نبی نے خط کا جواب لکھا، میرے نبی نے خط کا جواب لکھا، پہلا لفظ لکھا مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب آپ نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد میرے نبی نے صحابہ کو بلایا، صحابہ تشریف فرما تھے، میرے نبی نے مجمع صحابہ میں سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے یہ خط مسیلمہ تک کون پہنچائے گا، کیسا منظر ہوگا، کیسی فضا ہوگی جب جھوٹے کے پاس خط لے کے جانا ہوگا؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے پاس سپاہی ہے، اس کے پاس فوجی ہے، اس کے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بڑا ظالم درندہ ہے۔ اب اس کے پاس جانا بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام تھا، لیکن احباب ذکر جیسے میرے نبی نے فرمایا نا یہ میرا خط لے کر کون جائے گا، میرے نبی کا منہ سے یہ فرمانا تھا کہ نبی کے صحابہ میں سے حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوگی۔ حبیب بن زید کون ہے؟ کوئی بڑا آدمی نہیں، کوئی بڑا پہلوان نہیں، روایت میں ملتا کمزور آدمی، کمزور سے شخص تھے، جسم کمزور سا اور چھاپڑی فروش تھے۔ چھاپڑی فروش تو نا جو ٹوکری پہ چیزیں بیچتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چھاپڑی فروش تھے اور بیچا کرتے تھے۔ یہ بڑے امیروں کی بات نہیں، نہ بڑے پڑھے لکھوں کی بات ہے، یہ عشق کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید چھاپڑی فروش کمزور تھے ہیں، اور آپ کے 11-12 بچے بھی ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا یہ فرمان سنا نا، حضرت حبیب بن زید جب کھڑے ہوئے نا، راوی کہتا ہے جب میرے نبی نے کہا نا تو حبیب بن زید فوری کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے نا تو حبیب بن زید کھجور کھا رہے تھے۔ جب کھجور کھا رہے تھے نا تو آپ کو پتا جب بندہ کھا رہا ہو بولے تو وہ نکلتی ہے، جب آپ بولے نا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کام کے لیے حبیب بن زید حاضر ہے، جب وہ بولے نا تو منہ سے وہ کھجور کے چھینٹے نکلے، صحابہ کے منہ پر پڑے۔ ایک شخص بولے، کہنے لگے بندہ خدا پہلے کھجور کو تو کھا لیتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ حبیب بن زید اس کے لہجے میں بولے، کہنے لگے مجھے کہنے والے اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پہلے کھڑا ہو گیا بازی کوئی اور لے گیا تو حبیب بن زید کے کیا اتنی اگر دیر ہو جاتی بازی کوئی اور لے جاتا۔ جب میرے نبی نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا، حبیب بن زید نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حبیب بن زید کو میری نبی نے گھوڑا دیا، نیزہ دیا، اور نیزہ دینے کے بعد فرمایا حبیب بن زید میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آؤں گا، وقت کی نزاکت ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو جب میرے نبی نے گھوڑا دیا،
نیزہ دیا اور فوراً فرمایا حبیب ذرا ڈٹ کے جانا. حبیب بن زید نے نظریں جھکائی, کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ بے فکر ہو جائیں. راوی کہتا ہے جب ان کو نیزہ مل گیا, کیا شان ہے جس کو نیزہ میرا مصطفیٰ دے. یہ ختم نبوت کے محافظین کو مدد میرے حضور فرماتے ہیں. پھر سیدنا میرے لیے فرماتے ہیں نا, حضرت بابا جی فرماتے تھے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پیٹھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی پیٹھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ابھی ذکر بڑی توجہ طلب بات ہے. راوی کہتا ہے جب گھوڑا ملانا نیزہ ملانا, وہ حبیب بن زید جو کمزور تھے اور چھاپڑی فروش تھے, کہتے ہیں وہ صحابہ میں سے ایسے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلا. مصطفیٰ والوں کے عجیب انداز ہوتے ہیں. اب ابھی ذکر راوی کہتا ہے حبیب بن زید ایسے نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے, بڑی ڈاٹ کے ساتھ, بڑی شان کے ساتھ, بڑے انداز کے ساتھ حبیب بن زید نکلے. مختصر کرتا ہوں, حبیب بن زید نکلے, جاتے جاتے فوراً مسلمہ کی دربار میں گئے. مسلمہ بیٹھا ہوا تھا لیکن چپ کر دیے. آج لوگ کہتے نہیں جی نرمی سے بات کرو, یہ جی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. حبیب بن زید کو جو میرے مصطفیٰ نے نیزہ دیا تھا نا, زور سے زمین پر گاڑا. جب زمین پر گاڑا نا, ساروں میں تھرتھلی مچ گئی, سارے حیران ہو گئے. جو مسلمہ کذاب تھا خود بھی ٹھٹک گیا, کہنے لگا کون آیا ہے, یہ کون ہے. حبیب بن زید خود بولے, اس نے کہا بدبخت تجھے ہمارے چہرے سے نہیں پتا چلتا, ہم محمد عربی کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. تو بلند کر لے پڑتا ہے, آپ کو بلند لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اللہ آپ کو سلامت رکھے گا, رسول طاقت ہے, ورنہ لبیک کے نعروں پہ بھی کچھ ہو جاتا. اب اس کر میں عرض کر رہا تھا, مسلمہ کذاب کے پاس جب اس نے پوچھا نا کون آیا ہے, حبیب بن زید کہنے لگا تجھے ہمارے چہرے سے نہیں پتا چلتا, ہم محمد عربی کے غلام ہیں, تجھے ہمارے چہروں سے نہیں پتا چلتا. اس نے پوچھا کیوں آئے ہو, اس نے کہا تو نے, حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے بدبخت تو نے میرے نبی کو خط لکھا ہے, میں اس خط کا جواب لے کر آیا. جو بڑے سردار ہوتے تھے نا, بڑے لوگ, ان کا یہ انداز ہوتا تھا, خود نہیں خط پڑھتے تھے, ساتھ بندہ کھڑا ہوتا تھا جو خط پڑھتا تھا. انہوں نے اس طرح کیا کہ جب خط اس کو دیا نا, وہ ساتھ والا پڑھنے لگا, اس نے پہلا لفظ پڑھا مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے. اب اس بندے کے پاس ہو اور بندے پاس ہوں اور پورا مجمع اپنا ہو اور جناب والا بڑی شان ہو اور ساتھ اس میں لکھا ہو اور تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو مکار ہے. جب اس نے سنا تو اگر اکیلا ہوتا تو شاید برداشت کر جاتا, اب بندوق کو دیکھ کے بندے کو برداشت نہیں ہوتا, اس کی آنکھیں سرخ ہوگی. راوی کہتا ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ وہاں موجود تھے, کہنے لگے وہ کانپنا شروع ہو گیا, غصے میں آ گیا. اس نے کہا تو کہتا ہے تیرا نبی کہتے ہیں کہ میں کذاب ہوں. آپ نے فرمایا ہاں, میرے نبی نے کہا کہ تو کذاب ہے اور بے شک تو کذاب ہے. آپ یہ بھی روایات میں ملتا ہے. اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے, کہنے لگے ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اچھا اس نے پوچھا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے, آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کیا بکواس کرتا ہے, میں کسی کی یہ بات سننا بھی. اب لوگ یہ جو ختم نبوت کے چاہتے ہیں چلو بھی سننا چاہیے, کوئی دلیل ہی پوچھ لے, یاد رکھیں اس پہ ہم دلیل بھی نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں میرے نبی کے مقابلے میں جو بات کرتا ہے ہم اس کی بات بھی نہیں سنتے, کیونکہ میرے نبی لا نبی آبادی, میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئی. حضرت حبیب بن زید سے جب اس نے کہا بتا تیرے نبی نے کہا کہ میں کذاب ہوں, میں جھوٹا ہوں, اور تو کیا کہتا ہے, تیرا خیال کیا ہے. حبیب بن زید کہنے لگے بدبخت تو پوچھتا ہے میرا خیال کیا ہے, میرے نبی نے اگر دن کو رات کہا ہم نے مان لیا, نبی نے جنت کا کہا ہم نے مان لیا, نبی نے دوزخ کا کہا ہم نے مان لیا, اس نے رب کا کہا ہم نے مان لیا. میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے اور تجھے 7 سمندروں سے گویا بھی جائے تو پھر بھی سچا نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا ہے, تو بدبخت ہے, تو کذاب ہے. جب حضرت حبیب نے اسے کہا تو سوچ رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھ. حبیب بن زید سے کہنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھ, تیرے پیچھے میرے سپاہی کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, یہ تجھے کاٹ کے رکھ دیں گے, تجھے مار دیں گے. حبیب بن زید نے تو یہ کہا ہوگا
پیچھے ہٹتے ہیں. جب اس نے کہا نا اوے حبیب بن زید پیچھے دیکھ میرے فوجی کھڑے ہیں تجھے مار دیں گے, اس وقت توجہ طلب بات, بڑی محبت والی بات حضرت حبیب بن زید نے فرمائی. آپ فرمانے لگے او بدبخت, تو مجھے اپنے سپاہیوں کا, ان کی تیروں تلواروں کا اور نیزے کا ڈر بتاتا ہے. سن, جب میں گھر سے نکلا تھا نا تو میرے 12 بچے تھے. توجہ طلب بات, توجہ طلب, کہا میرے 12 بچے تھے اور کچھ دودھ پیتے ہیں, کچھ دودھ پی رہے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو چلتے نہیں ہیں, اولاد کی مجبوریاں بندے کو کھینچ لیتی ہیں. کہا جب میں نکلا تھا تو میں نے دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا, جو ابھی ماں کی گود میں ہے میں نے اس بچوں کو نہیں دیکھا جس نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا. تیرے نیزے اور تلواروں والوں کو کہاں دیکھتا ہے, تیرے نیزے اور تلواروں والوں کے نہیں دیکھتا. جب یہ بات کہی وہ مسلمہ قذاب آگے بڑھا. توجہ طلب بات, آخری باتیں ہیں. جب مسلمہ قذاب آگے بڑھا نا تو اس نے تلوار سے حضرت حبیب بن زید کی تو دائیں بازو پر مارا. آپ کا بازو جب کٹا نا, بازو کٹنے کے بعد اس نے کہا اوے اب بھی سوچ لے, اب بھی موقع ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے بدبخت, ہمیں آزماتا ہے, ہمیں آزماتا ہے. ہمیں تو لوگوں نے بدر میں آزمایا, ہمیں لوگوں نے احد میں آزمایا. ہم جو بات کر جاتے ہیں پھر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, تو ہمیں آزماتا ہے. وہ آگے بڑھا کپکپاتی ہاتھوں کے ساتھ, اس نے ایک اور وار کیا. حضرت حبیب بن زید کا دوسرا بازو کٹ گیا. توجہ طلب بات ہے, یہ ابن اسیر لکھتے ہیں اسود الغابہ میں, کہتے ہیں کہ جب اس کا دوسرا ہاتھ کٹا نا, جب اس کا دوسرا ہاتھ حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کٹا, پھر جب دوسرا بازو کٹا نا اس نے کہا ابھی بھی موقع ہے, تیرے دونوں بازو کاٹے ہیں, اب بھی تیرا موقع ہے, میں گردن کاٹ دوں گا. حبیب بن زید نے خوبصورت فرمایا, اس نے کہا ہمیں موت سے ڈراتا ہے جو صبح اٹھ کر فجر کے بعد سب سے پہلی دعا جو مانگتے ہیں وہ شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے, ہم تو فجر کے بعد پہلی دعا جو مانگتے ہیں وہ شہادت کی مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر جرم ہے تو پھر میری گردن کاٹ. توجہ طلب بات اور آخری جملے اور کمال جملے ہیں. اب آبے ذکر جب اس نے کہا نا میں گردن کاٹ دوں گا, آپ نے فرمایا ہم تو فجر کے بعد پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں. جب یہ فرمانے کے بعد وہ آپ نے فرمایا تو وہ مسلمہ قذاب آگے بڑھا اور اس نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ حضرت جناب حبیب بن زید, آپ کا سر جب مسلمہ قذاب بدبخت نے کاٹا نا تو جیسا آپ کا سر کٹا مدینے میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہوا. جب آپ کا سر کٹا مدینے میں مصطفیٰ کو جب آنسو ہوئے نا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آنکھوں میں آنسو کیوں ہوئے ہیں؟ میرے نبی فرمانے لگے میرے حبیب بن زید کو شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا. حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے ہیں. جب یہ بات سنی نا, لیکن آگے مصطفیٰ نے جزا بھی بتا دی, ختم نبوت کے محافظین کے لیے یہ جزا ہے. میرے نبی نے فرمایا حبیب بن زید شہید ہو گئے ہیں اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا. فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. اب جس سے جی چاہے حضرت حبیب بن زید جنت میں داخل, کہ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ ہے, اور ختم نبوت کے محافظ کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جس جنت کے جس دروازے سے چلے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور ابھی ذکر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ میرے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک ختم نبوت کے محافظین کی بڑی, چاہے وہ حضرت جناب والا حبیب بن زید ہوں, چاہے وہ محافظ ختم نبوت کوئی زمانے کا آدمی ہو, چاہے وہ خادم حسین رضوی ہو, حضور کی ختم نبوت کا کام کرنے والوں, چاہے پیر مہر علی شاہ ہو یا کوئی بھی ہو, جو میرے حضور کی ختم نبوت پر کام کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, اللہ آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیں یہ ختم نبوت کے لیے جو نرم گوشے رکھنے والے ہیں وہ بھی سن لیں, جب بحشر کا میدان ہوگا محافظین میں ختم نبوت میں جب خادم حسین رضوی نکلے گا نا, پھر دنیا دیکھے گی کہ خادم حسین رضوی نے دنیا میں بھی کتنا کمال پایا, آج جنت میں بھی مصطفیٰ کس قدر شان عطا فرماتا. تو اب اس کا حضور کی ختم نبوت پر جس طرح صحابی حضرت حبیب بن زید نے کوئی بات نہیں سنی, آپ کی کوئی بات نہیں سنی ہے, چاہے مقابلے میں ماں ہو. اور میں نے حضرت جناب آصف شہدائی صاحب کی بات سنی نا, ماں کے جنازے میں یار حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں, تو جب میں نے وہ پڑھا نا حضرت آپ کا کہ آپ یہ وہ محافظ ہیں کہ ماں کا جنازہ پڑھا ہو, ماں اس قدر محبت والا رشتہ, لیکن جنازہ نہیں پڑھا, تو میرے دل میں بات آئی اب 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک عام سے عاشق کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اپنی ماں ہو
نے پیدا کیا ہو، جس نے دودھ پلایا ہو، دنیا کا عظیم رشتہ ماں ہو اور زندہ بھی نہیں، ماں کا جنازہ ہو، جب پڑھنے سے ایک آصف شدائی انکار کرتا ہے تو پھر سنو ابو بکر کے اس کا کیا اب آپ اس کا یہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کے عاشقوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مانگو کہ ہم ختم نبوت کے محافظین میں ہوں، اور ختم نبوت کے بارے میں جو نرم گوشہ رکھے، ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم حبیب بن زید کے ماننے والے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم قیامت والے دن اٹھیں، حبیب بن زید کے پیچھے اٹھے، جناب پیر سید مہر علی کے پیچھے اٹھے، اور خاتم رسول کے ایک دلائل رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ختم نبوت کا